آپ کون ہوتی ہیں روٹی؟ روٹی میرا رب عطا کر. آپ جو ہے وہ ان کی تباہی اور بربادی کا ٹھیکہ اٹھا لیا ہے آپ نے 1000 روپے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں ہوں سید محمود بخاری، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پیارا کسان کے ساتھ. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اپنی پیاری وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے. ان کے اعلان سے ہم خوشی سے نہال ہو گئے، ہم خوشی سے لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، اور اتنا بڑا احسان کر دیا انہوں نے کسانوں کے اوپر کہ آپ بھی ذرا سنیے. جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے. میں 5000 روپیہ فی ایکڑ 12 ایکڑ اور اس سے کم کی جن کی زمین کی ملکیت ہے یا ٹھیکے پہ، ہم ان کو 5000 فی ایکڑ، جو کہ 10 ایکڑ ہو تو 50,000 بنتی ہے، 12 ایکڑ ہو تو 60,000 بنتی ہے. یہ ڈائریکٹلی کسان کو ہم یہ سبسڈی کی رقم دینے جا رہے ہیں تاکہ کسان کو نقصان نہ ہو. محترمہ، آپ نے کسان کو مار دیا. مریم بی بی، آپ نے کسان کو مار دیا. کیا آپ کو آپ کی ایجنسیز نہیں بتاتی؟ کیا آپ کو آپ کے ادارے نہیں بتاتے کہ کسان اس وقت کس کرب کے ساتھ جو ہے وہ گزر رہا ہے، اور آپ پے در پے جو ہے وہ ہمارے زخموں پہ نمک چھڑکتی ہیں؟ کبھی آپ جو ہے وہ گندم کی جو پالیسی ہے اس کا اعلان کر کے 15 ارب روپے کی، جو کہ بنیادی طور پر فلور مل کے لیے، اور اس میں آپ نے 5 ارب جو ہے وہ سٹورز کے لیے، 5 ارب جناب جو ہے وہ کسان کے قرضے کے لیے، اور 5 ارب جو ہے وہ فلور مل والوں کو گندم خریدنے کے لیے. اب میں حیران ہوں کہ آپ کو یہ کون پالیسی بنا کے دیتا ہے. میں تو کہتا ہوں کسان تو وڑ گیا کسان. میں آج یہ سخت لفظ اس لیے بولنے پہ مجبور ہوں کہ آپ نے اس کو زراعت کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. پنجاب حکومت نے جتنا نقصان دیا ہے، اور سندھ حکومت بھی برابر کی شریک اب ہو گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کیا اس سے کسانوں کو کوئی فائدہ ہوا؟ کون کہتا ہے؟ آج کے دن تک آپ دیکھیں کہ وہ جو 15 ارب کا آپ نے اعلان کیا، اس وقت 80% گندم نکل چکی ہے، اور آپ فرما رہی ہیں اس پیکج پہ جو ہے وہ عمل درآمد کیا ہونا تھا، وہ تو فلور مل والوں کے لیے. دوسرا، آپ نے آج جو جس سے ہم خوشی سے نہال ہیں، اور پھولے نہیں سماتا کسان، اور جناب وہ ڈھول بجا رہا ہے اور خوشیاں اور جھومر ڈال رہا ہے وہ کسان جو ہے، کہ آپ نے 5000 روپے کی بڑی خطیر رقم. اچھا، پہلے میں سمجھا کہ شاید آپ نے 5 لاکھ روپے جو ہے وہ فی کسان اعلان کیا ہے، تو میں بڑا خوش ہوا. اور جب میں نے وہ تقریر آپ کی سنی جس میں آپ نے کہا کہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، محترمہ، آپ نے تو اتنی وعدہ خلافیاں کر دی کسانوں کے ساتھ، بد عہدیاں کر دی. اللہ کے سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، کہ جس کو اپنے عہد کا پاس نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے کسانوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی تباہی اور بربادی کا ٹھیکہ اٹھا لیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اتنے ظلم کرنے کے بعد کہ کسانوں کی جو 4000 روپے کی جو گندم ہے اس کو آپ نے اٹھا کے آپ نے مافیات سے 1800 روپے پہ لے آئی ہیں، اور پھر آپ بڑے فخر سے کہتی ہیں کہ میں اگر اس کا ریٹ بڑھاؤں تو آپ جو ہے وہ باقیوں کو روٹی میں کس طرح سے میں کھلاؤں گی. محترمہ، یہ بہت تکبر کے لفظ ہیں. آپ کون ہوتی ہیں روٹی؟ روٹی میرا رب عطا کرتا ہے، میرا اللہ دیتا ہے. آپ تو روٹی چھین رہی ہیں. آپ نے کسان سے ان کے بچوں کی روٹی چھین لی ہے. آپ کہاں سے روٹی دیں گی؟ آپ نے اس روٹی کے نام کے اوپر مافیا کو آپ نے بہت فائدہ پہنچایا ہے. میں اس وقت ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ گندم اتنی سٹاک ہو رہی ہے.
آپ نے یہ کون سا دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے؟ آپ نے جو ہے آج آپ کو پتہ ہے کہ کتنی گندم کس کے پاس ہے؟ آپ کے علم کے اندر ہے محترمہ؟ جو جس کا دل کرتا ہے وہ اپنا گندم خرید رہا ہے اور گندم وہ چھپا کے رکھ رہا ہے۔ مجھے بتائیں آپ کو گندم ہی نظر آئی ہے؟ آپ کو چینی کیوں نہیں؟ آپ چینی کو 75 روپے کلو کریں۔ ہماری گندم اگر آپ نے 4000 سے آپ 1800 روپے پر لے آئی ہیں، 2000 پہ لے آئی ہیں، تو پھر چینی کا ریٹ بھی کم کریں۔ وہاں آپ کے پر کیوں جلتے ہیں؟ آپ کھاد کا ریٹ کم کریں، آپ ڈیزل کا ریٹ کم کریں، آپ پیسٹی سائیڈ کا ریٹ کم کریں۔ محترمہ آپ کو شاید احساس ہی نہیں ہے کہ آپ نے پاکستان کو کس نہج پہ پہنچا دیا ہے۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں۔ میری بات یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے اس غریب کسان کو جو یہاں کی فوڈ سیکورٹی کا ضامن ہے، آپ نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ 5000 روپے کی آپ تو اس طرح سے بیہیو کر رہی ہیں جس طرح جو ہے وہ ملک کی مختلف کمپنیاں بیہیو کرتی ہیں اپنے ان گروور کے ساتھ، اور ان اپنا جو ان سے مال خرید کرتے ہیں اور وہ ان کو انسینٹیو دیتے ہیں کہ آپ اتنا مال اٹھائیں گے تو ہم آپ کو ایک کار انعام میں دیں گے، آپ یہ کریں گے۔ کیا زراعت کا شعبہ اس طرح سے آپ چلائیں گی؟ اس طرح سے چلے گا؟ جس بھی شخص نے آپ کو یہ مشورے دیے ہیں، آپ خود کہیں گی کہ یہ آپ کو تباہی کی طرف لے گئے سیاسی طور کے اوپر بھی، اور آپ کے یہ 5000 روپے کی بھیک نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، نہیں چاہیے۔ ہمیں اپنا حق چاہیے، ورنہ آپ دیکھیں گی کہ اگلی دفعہ گندم کوئی نہیں بیجے گا۔ آپ منگانا چاہتے ہیں آپ منگا لیں، کوئی یہاں پہ بیٹھ کے بھاشن دیتا ہے کہ رشیا سے منگا لیں گے، تو پھر آپ منگا لیجئے۔ کیا یہ 25 کروڑ کے لوگوں کے لیے آپ باہر کی دنیا سے اناج منگوا سکتی ہیں؟ وہ جو اگر آپ کو کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے۔ آپ کو ہمیں یہ کوئی پیکج کی بھیک نہیں چاہیے، ہمیں اپنا حق چاہیے۔ آپ ادھر سے دیکھیں جھوٹ آپ اس قدر بولتی ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ میں نے ڈی ریگولائز کر دی گندم کو، اور ادھر سے آپ کہتی ہیں کہ میں نے سستی دینی ہے۔ جب آپ نے روٹی کا ریٹ مقرر کر دیا تو سستا آٹا بھی، پھر سستی گندم بھی، یہ تو جڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے میں اس آپ کے اس جو ہے وہ چال کو بھی اور اس پیکج کو بھی اس کو مسترد ہم کرتے ہیں، بقول وہ شاکر شجاع آبادی کے کہ جویں میں کو آن روایا ہی ایویں میں وانگوں پل پل روسی، جویں میں کو آن روایا ہی ایویں میں وانگوں پل پل روسی، ایک واری رو تھک ویسی تو دل دکھ سے ول روسی، نہ ڈکھڑے آن ونڈے سے کوئی تو لا کندھے کو گل روسی، شاکر فرق میں آدھا ہے میں اج رونا تو کل روسی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔